اتنی پرفیکشن ہے سورج کی موومنٹ میں، اور پھر لوگ کہتے ہیں خدا نہیں. سبحان. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں 3 چاند نظر آ جاتے ہیں لوگوں کو. کچھ لوگوں کی نظر بہت تیز ہے ماشاءاللہ. تو ایک بچہ میرے ساتھ اس طرح بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا کبھی رینبو دیکھی ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا یار سبحان اللہ، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم کہیں گے یار تمہاری نئی شادی ہوئی ہے شاید، اور تم نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے اور تم کہہ رہے ہو چاند نظر آ گیا ہے نا. اسلامی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے وہاں کے رہنے والوں کی تہواروں کی. سورج پرفیکشن کے ساتھ نکلتا ہے. آج صبح سن رائز کتنے بجے تھا اسلام آباد میں؟ 7:07. 7 بجے یہی تھا. چلے 7 کر لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں 7:07 پہ. جو بھی تھا 7:07 تھا، 7:05 تھا، میں نے نہیں دیکھا آج کا. لیکن اسلام آباد میں 28 جنوری 2024 میں 7:07 ایزیوم کرتے ہیں سن رائز تھا. 28 جنوری 1924 1824 1925 1736 you name it. اس دن اسلام آباد میں کسی بھی سال میں سورج اتنے بجے ہی نکلتا رہا ہے اور نکلتا رہے گا. اتنی پرفیکشن ہے سورج کی موومنٹ میں، اور پھر لوگ کہتے ہیں خدا نہیں. سوال کون چلا رہا ہے اتنا پرفیکٹ نظام؟ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں. کوئی تو ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے. لیکن سورج کی پرفیکشن کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوگا، چاند کا نہیں پتا. جو ایک اوپینین ہے نا کہ نہیں ہم بہت ترقی کر گئے تو کریں، اور کبھی وہ کافی غلط الفاظ کا استعمال بھی کر دیتے ہیں علماء کے لیے کہ یہ کیوں اتنے بیکورڈ ہیں اور کیوں ہے یہ سب کچھ، کہ مناسب نہیں ہے یہ باتیں کرنی. تھوڑا ان کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ وہ کیا رہے ہیں. ایسی بلا وجہ کوئی کامنٹس پاس کر دینا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سائنٹیفک ریسرچز کا پتہ نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. جو اچھے علماء ہیں ان کو سائنٹیفک ریسرچز کا پورا علم ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک پروبیبلٹی ہے، پاسبلٹی ہے. لیکن ٹھیک ہے ایک اوپینین لوگ فالو کر رہی ہے، ایک بہت بڑی امت. لیکن احتیاط میرے خیال میں بھی اسی میں ہے کہ انسان مون سائٹنگ ہی کرے اور مون سائٹنگ پہ ہی رہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں 3 چاند نظر آ جاتے ہیں لوگوں کو. کچھ لوگوں کی نظر بہت تیز ہے ماشاءاللہ. میں ملنا چاہتا ہوں اپنے ان بڑوں سے جن کو چاند الگ نظر آ جاتا ہے. میں ان کا موقف جاننا چاہتا ہوں. میری ابھی تک ملاقات ان سے ہوئی نہیں، لیکن خیر مجھے پتہ ہے یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہو جاتا ہے کچھ جگہوں پہ جا کے. لیکن میں اپنی رائے ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایک پاسبلٹی ہے، یہ پروبیبلٹی ہے، تو مون سائٹنگ میں ہی خیر ہے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اوور کاسٹ ہو نظر نہ آئے تو ایک دن 30 دن کر لو، رائٹ؟ تو وائی ناٹ؟ مون سائٹنگ کے لیے یہ ہے کہ اگر پہلی رمضان کا روزہ دیکھنا ہو، اچھا پہلی رمضان کا روزہ دیکھنے کے لیے، پہلی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کب دیکھیں گے؟ کس دن دیکھیں گے؟ 29 شعبان میں لونر منتھ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے. ٹھیک، ادھر اٹس 29 اور 30 days چاند دیکھنا آتا ہے. آپ ماشاءاللہ نوجوان بچے بیٹھے ہو. میں انگلینڈ میں تھا ایک دفعہ، وہاں پہ نا ہر وقت ہی بارش ہوتی ہے، وہ اکثر بارش ہوتی ہے، اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے ایک رینبو بن جاتی ہے. یعنی سال کے میرے خیال ہے 300 دن بارش ہوتی ہوگی ایسی، مطلب بہت زیادہ. تو ایک بچہ میرے ساتھ اس طرح بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا کبھی رینبو دیکھی ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، یہاں تو اتنی رینبو بنتی ہے، تو نے رینبو کیسے نہیں دیکھی ہے؟ لیکن ہمارے اس سوشل میڈیا میں نا اتنا ہمیں محو کر دیا اس کے اندر کہ ہم نظر اٹھا کے ابھی آسمان کو بھی نہیں دیکھتے. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں چاند دیکھا ہے کبھی؟ چاند کی کس طریقے سے ہمیں چاند دیکھ کے پتہ چل جانا چاہیے کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ.
اتنا ہمیں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے 14ویں کا چاند ہے، یہ 18ویں کا چاند ہے، یا یہ 13ویں کا چاند ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا دین کی اتنی ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں چاند پہ. لیکن گوگل زندہ باد ہے نا، اور اب تو اے آئی زندہ باد. اب تو اے آئی سب بتاتا ہے، چیٹ جی پی ٹی، کہ سب کچھ پوچھو اس سے. لیکن 29 کو دیکھیں گے بس، 30 کو بھی نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ 31 کا دن نہیں ہو سکتا، تو صرف 29 کو چاند دیکھیں گے. اور 29 رمضان کے لیے اگر تو کلیئر اسکائی ہے، بالکل صاف آسمان ہے، تو بہت لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کی نظر اتنی تیز تھی، باقیوں کو نظر ہی نہیں آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم کہیں گے یار تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے شاید، اور تم نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے اور تم کہہ رہے ہو چاند نظر آ گیا ہے نا. باقیوں کو نہیں نظر آیا. نئی بیوی نیا چاند ہوتی ہے اور پرانی بیوی پورا چاند ہوتی ہے نا. اور اگر انکلیئر اسکائی ہو، یعنی کہیں بادل کہیں نہیں، کہیں بادل کہیں نہیں، یعنی ٹوٹا ٹوٹا سا آسمان ہے، تو پھر اگر ایک بندہ بھی گواہی دے دینا، لیکن وہ عادل آدمی ہونا چاہیے، نیک آدمی ہونا چاہیے، تقوی والا آدمی ہونا چاہیے، تو پھر اس سے ہم نہیں کہیں گے کہ تم نے بیوی دیکھی ہے، اسے کہیں گے یار تم نے چاند ہی دیکھا ہے اصل میں آسمان پہ. ٹھیک ہے، لیکن اس سے کراس کوشچننگ ہوگی تھوڑی سی. کراس کوشچننگ کیسے ہوگی؟ کدھر دیکھا بھائی؟ وہ کہیں گے ادھر دیکھا ہے، ایسٹ میں دیکھا ہے فار ایگزامپل. وہ کہیں گے یار چاند تو نکلتا ہی ویسٹ میں ہے، نیا تم نے ایسٹ میں کہاں سے دیکھ لیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ نیا شادی شدہ انسان ہے. تو اسے کراس کوشچن ہوگی کب دیکھا؟ وہ کہے گا رات کو 10 بجے دیکھا. کہ یار اللہ کے بندے، نیا چاند تو نکلتا ہی مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے، یعنی غروب ہو جاتا ہے مغرب کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد، تو تم نے رات کو 10 بجے کیسے دیکھ لیا؟ تو کچھ کراس کوشچن کریں گے، اس کے ذہنی توازن کا اندازہ لگائیں گے. تو لیکن ایک بندے کی گواہی بھی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جو عید کا چاند ہے، پہلی شوال کا چاند ہے، اس میں اگر انکلیئر اسکائی ہوگا، یعنی ٹوٹی کہیں بادل کہیں نہیں ہوں گے، تو ہمیں کم از کم 2 مردوں کی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی چاہیے ہوگی. وہاں صرف ایک گواہی نہیں کام آئے گی، وہاں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لازم ہوگی. کیونکہ رمضان ختم کرنے کا معاملہ ہے نا، کہ جی رمضان ختم ہو رہا ہے، کل روزہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو چونکہ وہاں پہ زیادہ معتبر گواہی چاہیے ہوگی. ٹھیک جی. یہ بہت زبردست سوال کیا ہے ہماری بہن نے. یہ ایک اس کے اوپر بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی ہیں آپ کے سوال کے اوپر. علماء کی، پورے گلوبل علماء کی کانفرنس ہوئی ہے. میں سوال ریپیٹ کر دوں پہلے. سوال انہوں نے یہ کیا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. تو چاند کدھر دیکھیں؟ چھوٹ چاند کدھر دیکھیں؟ ہر بندہ اپنے اپنی گلی میں چاند دیکھے، اپنی چھت پہ چڑھ کے چاند دیکھے، شہر میں دیکھے، ملک میں دیکھے، کہاں دیکھیں؟ کہ دنیا میں کہیں بھی دیکھیں. اس کو سمرائز اگر میں کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مطلب سوال ہے نا کہاں دیکھیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر گلوبل کانفرنسز ہوئی ہیں. دنیا کے انٹلیکچوئلس، علماء، فقہاء، سائنٹسٹ، ان سب کو جمع کر کے بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی ہیں. اور اس کے اوپر بہت لمبی لمبی ڈیبیٹس ہوئی ہیں کہ کیا کریں. کیونکہ یہ ایک بہت سمپل مسئلہ، سمپل سلوشن اس کا نہیں ہے کہ کہاں دیکھیں، رائٹ. تو پھر اس کے اوپر 2 اوپینینز قائم ہو گئے. ایک اوپینین تو یہ قائم ہو گیا کہ اپنی لوکیلٹی مینس کہ ایک چیز ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا تھا اتنی بہت ایک ڈیٹیل مسئلہ ہے، لیکن میں بہت سمپل کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مطلع، ہورائزن. ہورائزن کچھ لوگوں کا ایک ہی ہوتا ہے. اگر میں یہاں پر ہوں مثال کے طور پہ، کون سی جگہ ہے؟ روات کا علاقہ ہے. میں روات، اور اگر میں اسلام آباد چلا جاؤں، آپ کہیں گے یہ بھی تو اسلام آباد ہے. نہیں، اسلام آباد نہیں ہے نا. اسلام آباد چلا جاؤں، میں F6 چلا جاؤں فار ایگزامپل، رائٹ. اس کا روات اور F6 میں کتنا فاصلہ ہوگا اندازہ؟ 30 کلومیٹرز، رائٹ. اب ان کا مطلع ہورائزن ایک ہی ہے. ہورائزن کس کو کہتے ہیں؟ ہورائزن کہتے ہیں کہ اگر سامنے کچھ بھی نہ ہوتا تو جہاں پہ آسمان زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ہورائزن.
عربی میں کہتے ہیں اس کو افق، اردو میں بھی اس کو افق کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مطلع، یعنی جہاں سے طلوع ہوتا ہے سورج یا چاند، رائٹ، ان کا مطلع ایک ہی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں روات میں الگ چاند دیکھوں اور F6 میں الگ چاند دیکھوں، کیونکہ ان کا مطلع ایک ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ کتنے ڈسٹینس کا مطلع ایک ہے. اس پہ پوری ایک ڈسکشن ہوئی کہ جی کتنے کا مطلع ایک ہی ہے. تو ایونچولی لانگ ڈسکشن شارٹ سمرائز ان کا یہ کہا کہ اچھا اتنے ڈسٹینس جو ہے نا ان کا تقریباً 500 کلومیٹر کا مطلع ایک ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا 500 کلومیٹر تک اندازاً اگر ادھر کہیں بھی چاند نظر آ گیا تو ان سب کے لیے اس کو مون سائٹنگ تصور کریں گے. یہ ان کا ایک فیصلہ ہو. لیکن پھر اس کے اندر ایک اور لیکن ہم تو ایڈمنسٹریشنز بھی تو ہوتی ہیں، صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے. بتایا نا بڑی لمبی بحث ہوئی اور دنوں کی بحث ہوئی کہ اچھا ایڈمنسٹریشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا مطلع ایک ہی ہے، رائٹ. تو انڈیا کی ایڈمنسٹریشن بالکل ڈفرینٹ ہے، پاکستان کی ایڈمنسٹریشن بالکل ڈفرینٹ ہے. تو پھر انہوں نے کہا اچھا نہیں اس کے مطلع بھی پلس ایڈمنسٹریشن بھی کنسیڈر کر لیں. پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، لیکن وائی ناٹ کے ایک اوپینین یہ بھی آیا کہ وائی ناٹ دنیا میں کہیں پہ بھی نظر آ جائے مسلمان، ایز لانگ ایز کہ وہ پریکٹیکلی پاسبل ہو کہ آپ روزہ رکھ سکیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا فار ایگزامپل سڈنی میں یا نیوزی لینڈ لے لیں، آپ آکلینڈ لے لیں. آکلینڈ بالکل آلموسٹ ایسٹ، سب سے فار ایسٹ سائڈ آف دا ورلڈ ہے جہاں پہ سورج سب سے پہلے نکلتا ہے، رائٹ. تو وہاں پہ مثال کے طور پہ ابھی فجر کا ٹائم ہو چکا داخل اور مجھے یہاں پہ چاند نظر آ جاتا ہے. ایسے ہی زیوم کر رہا ہوں، یہ یہاں نہیں آتا، موراکو میں نظر آ جاتا ہے، رائٹ، جو کہ بالکل ویسٹ افریقہ ہے، وہاں نظر آ جاتا ہے. لیکن وہاں تو سورج شروع بھی ہو گیا. تو اب وہ کہیں جی چاند نظر آ گیا، ہم کہیں ہم تو روزہ شروع کر چکے ہیں. تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، رائٹ. تو جہاں پریکٹیکل پاسبل ہو، اگر چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا کہے کہ ہاں چاند نظر آ گیا، یہاں آ گیا ہے، ہمیں تو UAE میں نظر آ گیا یا سعودی مکہ میں نظر آ گیا یا پھر افغانستان میں نظر آ گیا یا پھر عراق میں نظر آ گیا. لیکن جہاں پریکٹیکل پاسبل ہے وہاں پہ ہم اگلے دن عید کر لیں یا اگلے دن رمضان کر لیں. تو اس ساری کی ساری ڈیبیٹس ہوئی ہیں. تو بہت ہر ملک اپنی اپنی چیز کرتا ہے. جو مسلمان ممالک ہیں یہاں پہ ہم لوگ اپنی لوکل مون سائٹنگ کر کے، پاکستان کی ایک روت حلال کمیٹی ہے اس کے مطابق ہم لوگ رمضان عید کرتے ہیں، انڈیا والے اپنے کرتے ہیں، بنگلہ دیش والے اپنے کرتے ہیں. گلف جنرلی پورا گلف اکٹھا ہی ہو جاتا ہے، یعنی UAE، قطر، بحرین، کویت، سعودی وغیرہ یہ سارے مل کے کہتے ہیں یہ ایک علاقہ ہے، وہ ایک دوسرے کی سائٹنگز کو مان لیتے ہیں تو وہ اپنی ایک اس کو خطے میں عید کر لیتے ہیں. نان مسلم کنٹری میں بڑا ایشو ہوتا ہے. نان مسلم کنٹری میں کیونکہ لوکل مسلم باڈی کوئی نہیں ہے، آرگنائزیشن کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کے اندر اتنے اختلاف ہوتے ہیں ہم کس کے ساتھ چلیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم تو سعودی کے ساتھ چلیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں ہم لوکل سائٹنگ کریں گے. تو وہاں پہ بدقسمتی سے، میں اس کو انفارچونیٹلی کہتا ہوں لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ کئی عیدیں ہو جاتی ہیں، جبکہ وہاں پہ بہت اہم ہے کہ آپ یونٹی کے ساتھ نان مسلم کنٹری کے اندر مسلمان لوگ ایک ہی وقت میں عید کریں تو مناسب ہو. تو لیکن وہاں پہ بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے. تو اینی وے ہوپ فلی میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں کہ اس کے اندر ایک کوئی فکس چیز آپ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن جو چیز آئی سامنے کے ایک مطلع کا اعتبار کر لیں کہ کہاں سے ایک ہورائزن، جس علاقے کا ہورائزن ایک ہو اس کو سارے لوگ مان لیں کہ ہاں. ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، روات والے ایک دن عید کر رہے ہوں گے، اسلام آباد والے دوسرے دن کر رہے ہوں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو وائز بہت مشکل ہے. اور پلس شریعت نے ہمیں اس چیز کا مکلف بھی نہیں بنایا کہ ہر بندہ الگ الگ دیکھے. حکومت، اسلامی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے وہاں کے رہنے والوں کی تہواروں کی. یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے. اسلامی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے وہاں کے رہنے والوں کی تہواروں کی، جس کے اندر رمضان آتا ہے، عید، دونوں عیدیں آتی ہیں، عید الفطر آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ذمہ دار ہیں. اگر وہ غلطی کریں گے تو لوگوں پہ کوئی غلطی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کل عید نہیں تھی، کل روزہ تھا، کل 30 رمضان ہونی تھی، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا نہیں کل فرسٹ شوال ہے، سارے لوگوں کا ایک روزہ گیا. تو کسی انسان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بھی میں حدیث کی روشنی سے بتا رہا ہوں. کسی پہ کوئی گناہ نہیں ہے. جو حکومت نے ڈکلیئر کر دیا اسی کے مطابق سب کے اوپر وہی چیز لاگو ہوگی جس کا کہ حکومت ڈکلیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے.